جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ اون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، آج پاکستان میں بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی، نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی۔ تو ہر روز بہت ساری خبریں ہوتی ہیں، ہمیں اس میں سے سلیکشن کرنی پڑتی ہے کہ کون سی خبر آپ کے سامنے لائیں۔ تو تین اہم خبریں ہیں جن پہ آج میں بات کروں گا۔ ایک تو جناب عالی سب سے پہلے جو نون لیگ کا یعنی وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کا وفاقی کابینہ، تقریباً پوری وفاقی کابینہ اس وقت لندن میں موجود ہے، ان کی سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے۔ کیا وہاں پہ لندن پلان بن رہا ہے، کیا کھچڑی پک رہی ہے، کیا پک چکی ہے، اور اب جب واپس آئیں گے شہباز شریف تو قوم سے خطاب میں وہ کن باتوں پہ اعتماد میں لیں گے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ کیا ملاقات ہوئی، کیسے ہوئی، کیا کچھ اس میں زیر بحث آیا، پہلی بات ہوئی ہے۔ دوسرا معاملہ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے، اور وہ منحرف اراکین 20 جو تھے جن کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے ریفرنس دائر کیا تھا کہ انہیں نااہل قرار دیا جائے، انہیں ڈی سیٹ کیا جائے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ درخواست مسترد کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ پاکستان تحریک انصاف سخت رد عمل دے رہی ہے، یعنی ان ادر ورڈ وہ کیا کہتے ہیں کہ چیخ رہی ہے، وہ چلا رہی ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ 3 رکنی بینچ تھا، کیا فیصلہ آیا، کیسے آیا، کتنی ایئرنگز ہوئی، کب سے معاملہ سٹارٹ ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تیسری اہم بات جو ہم اس ویلاگ میں زیر بحث لائیں گے وہ ہے سابق صدر آصف علی زرداری کی میڈیا ٹاک، بڑی سخت قسم کی میڈیا ٹاک، جس میں انہوں نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے بارے میں کہا کہ ان کو تو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے، وہ تو بیچارہ کھڈے لائن لگا ہوا ہے۔ تو اس پہ کہہ کے بھی لگے، تو فیض حمید کے لیے ایک سٹنگ لیفٹیننٹ جنرل کے لیے انہوں نے جو ورڈ استعمال کیے، باقی انہوں نے کیا بات کی اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو میرے خیال میں سب سے پہلے جو ہم جس ٹاپک پہ بات کریں، تیسرے کو پہلے پہ لے آتے ہیں، یعنی اس میں تھوڑی سی آپ کو دلچسپی ہوگی کہ جو آصف علی زرداری نے پریس کانفرنس کی یا میڈیا ٹاک کی جو لائیو پاکستان ٹیلی ویژن نے دکھائی، یہ میرے خیال میں پہلی بار ہے تحریک انصاف گورنمنٹ کے بعد، بلکہ ایون جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تب بھی آصف علی زرداری کو اتنا ایئر ٹائم کم از کم پی ٹی وی پہ نہیں ملتا تھا۔ تو آصف علی زرداری نے 3-4 باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی میاں صاحب سے میری بات ہوئی ہے، وہ خبر ہم آگے دیں گے کہ میاں صاحب کیوں ارلی الیکشن، یہ سارا جو میلہ سجایا گیا لندن میں وہ اصل میں ارلی الیکشن کے لیے تھا، اس کی کیا کہانی ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا رات کو میری میاں صاحب سے بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ 3 سے 4 ماہ بعد الیکشن اناؤنس کریں گے، پہلے ریفارمز کروا لیں گے۔ 2 ریفارم، ایک تو نیب کی ریفارم ہوں گی تاکہ وہ لوگ جو مطلب انوسینٹ ہے، مطلب آصف علی زرداری کے خیال میں نا انوسینٹ 2-4-5 ارب والے انوسینٹ ہی ہوں گے، خیر وہ، اور دوسرا نیب میں تبدیلی، ان کے قوانین میں تبدیلی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ہے معاملہ آصف علی زرداری نے کہا کہ امینڈمنٹ اس میں جی الیکشن میں اس کے لیے رولز بنائیں گے، کچھ چیزیں بدلیں گے بصورت دیگر۔ پھر اسی طرح میں نے کہا ہے کہ وہی سلیکٹڈ کوئی حکومت آ جائے گی جیسے تحریک انصاف کی آئی ہے، تو اس پہ میاں صاحب نے میرے ساتھ ایگری کیا ہے، یہ آصف علی زرداری کا کہنا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی خواجہ آصف کے متعلق جب سوال کیا گیا، آج جو انہوں نے کہا کہ جی پہلے الیکشن ہو سکتے ہیں اور آرمی چیف نئی حکومت آ کے وہ بھی ان کو نامزد کر سکتی ہے، یعنی وہ لگا سکتے ہیں نئے وزیر اعظم، تو انہوں نے کہا یہ خواجہ آصف کی اپنی بات ہوگی، لیکن جو میری نواز شریف سے بات ہوئی ہے، اور یہ جو پریس کانفرنس، حالات کی ستم ظریفی دیکھیں نا، کہ آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں کہ میں نواز شریف سے منظوری کے بعد پریس کانفرنس کر رہا ہوں، یعنی آصف علی زرداری جن کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری اس وقت شہباز شریف کے وزیر خارجہ ہیں، وہ آصف علی زرداری یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ نواز شریف سے منظوری کے بعد کر رہے ہیں۔ خیر جو انہوں نے اور کچھ باتیں کی، اور انہوں نے کہا عمران خان کو انہوں نے پھر تنقید بنایا، انہوں نے کہا جی یہ کرکٹر ہے، وہ کیا کرے گا، اسے سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے، اس نے جناب لوگوں کا جو رویہ ہے وہ خراب کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ڈکٹیٹر تھا مشرف، ہم نے اسے بڑے طریقے سے اتارا، کبھی مشرف کے گھر کے سامنے احتجاج کی بات ہم نے نہیں کی، تو وہ جو ڈیموکریسی بیسٹ ریونج اور وہ والی باتیں، تو اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو انہوں نے کہا کہ بالکل آؤٹ ہو جائے گا اگلے الیکشن میں، اور بھی عمران خان کو جواب دیے، کیونکہ عمران خان نے جو جیلم میں تقریر کی اس میں آصف علی زرداری کو خصوصی ٹارگٹ پہ، پہلے انہوں نے کہا تھا نا کہ میری بندوق کی نشست پہ ہے، لیکن اب پھر جیلم میں درمیان میں آصف علی زرداری کو اس طرح وہ نہیں چھیڑتے تھے، پھر انہوں نے جیلم میں چھیڑا، تو اس کے بعد آصف علی زرداری بھی بولے، ٹھیک ٹھاک بولے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی
یہ کیا کر سکے گا؟ اصل میں یہ کہتا ہے تھا کہ میں آلو پیاز سستے کرنے نہیں آیا، ہم تو آلو پیاز سستے کرنے آئے ہیں، ہم مہنگائی ختم کریں گے، ہم چاہتے ہیں کہ IMF کا پروگرام آگے چلے، ہم ملک کو اسٹیبل کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ اگر ادارے نیوٹرل ہو گئے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ اداروں کو کیوں نہیں نیوٹرل ہونا چاہیے؟ اداروں کو نیوٹرل ہونا چاہیے، سیاست کرنا سیاستدانوں کا کام ہے، الیکشن لڑے۔ اور پھر انہوں نے کہا میں کوئی الیکشن سے بھاگتا نہیں، میں تو پہلے کہہ رہا تھا جب عمران خان وزیر اعظم تھا، ہماری تو ڈیمانڈ تھی کہ جلدی جلدی الیکشن کروائیں، تب تو نہیں کروائے گے، اب تھوڑا سا صبر کریں، جلدی الیکشن اگر اگلے 2-3 ماہ میں ہو جاتا ہے تو کیا فرق پڑے گا، اگر 4-5 ماہ بعد ہو جاتے ہیں۔ تو آج انہوں نے ٹھیک ٹھاک مطلب اس حوالے سے اپنا ویو دیا، اس کیوں دیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن آخری بات جو انہوں نے کی جنرل فیض حمید کے بارے میں کی، اور انہوں نے کہا کہ جی اس بیچارے کو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو انہوں نے ورڈ استعمال کیا اور جس انداز میں وہ مسکرائے، کہکہ لگائے اور باقی بھی لگے، اس کا مطلب جو ہے وہ یقینی طور پہ مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہی آصف علی زرداری ہیں جو کہتے تھے آپ 3 سال کے لیے آتے ہیں، ہم ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں، ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تو اب دوبارہ آصف علی زرداری کو کانفیڈنس گین ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے جنرل باجوہ کی بھی تعریف کی اس تمام معاملے میں، اور کیوں آصف علی زرداری سامنے آئے، ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے شکوہ کیا کہ مولانا فضل الرحمان بھی پیچھے چلے گئے ہیں، آصف علی زرداری بھی پیچھے چلے گئے ہیں، اور جو تنقید برداشت کرنی پڑی ہے وہ نون لیگ کو، حالانکہ ہم مل کے اس تمام معاملے میں اکٹھے تھے اور مل کے حکومت کر رہے ہیں، وزارتیں ہیں مرکز میں ان دونوں پارٹیوں کے پاس، لیکن ساری تنقید ہم پہ ہو رہی ہے، تو ان کو بھی سامنے آنا چاہیے۔ اس معاملے میں آصف علی زرداری آ جائے، کھل کھلا کے آئے، اور انہوں نے مطلب بڑی دب دبا کے باتیں کی، اور کہیں پہ انہوں نے پیغامات دینے تھے، انہوں نے بڑے واضح انداز میں وہ پیغامات دیے، ان کے پیغامات جو ہیں وہ ریسیو بھی کر لیے گئے ہیں۔ پہلے کبھی کسی دور میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آئیں، لیکن ہم ان کے سامنے ڈیمانڈز رکھ رہے ہیں۔ تو آصف علی زرداری کانفیڈنٹ، سب سے بڑی جو اہم بات ہے، آصف علی زرداری کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے، اور پھر انہوں نے تنقید کا نشانہ جو ہے وہ جنرل فیض کو ایک جملے ہی کہا، لیکن بڑا سخت جملہ کہا، میرے خیال میں حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل جو اہم عہدوں پہ سرو کر چکو، اس کے لیے یہ جملہ بنتا نہیں تھا۔ بہرحال انہوں نے کہا ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنی تھی، حقائق ہم نے پیش کر دیے۔ اب دوسرے معاملے پہ آتے ہیں۔ دوسرا معاملہ تھا جی الیکشن کمیشن کا۔ الیکشن کمیشن نے وہ 20 اراکین، راجہ ریاض اینڈ کمپنی، وہ سارے جو منعرف ہو گئے تھے، ان کو کہا کہ جی یہ آج فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا گیا تھا، آج ہی سماعت، یہ چوتھی سماعت تھی، 4 سماعتیں اس کو کی گئی۔ 28 اپریل کو یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے سامنے آیا تھا، 4 سماعتیں کی گئی۔ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں سکندر سلطان راجہ، ان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 3 رکنی جو بینچ تھا، اس نے 3-0 سے فیصلہ دیا، یعنی یہ کنسنسس کے اتفاق کے ساتھ فیصلہ آیا، اس میں کوئی کسی حوالے سے ایک نقطے پہ بھی کوئی اختلاف نہیں تھا، اختلافی نوٹ نہیں تھا، یہ کنسنسس کے ساتھ فیصلہ آیا۔ اچھا، اس کے بارے میں یہی رائے ہے کہ نہ تو انہوں نے ووٹ دیا پارٹی کے خلاف، اور نہ انہوں نے کسی اور پارٹی کو جوائن کیا، وہ کہتے ہیں ہم تحریک انصاف کے ہیں۔ اچھا، اس میں فیصل چودھری جو فواد چودھری کے بھائی ہیں، وہ تحریک انصاف کے وکیل تھے، وہ کہتے تھے میں کوئی ڈاکومنٹ جمع کرانا چاہتا ہوں، تو یہ کہا گیا کہ پٹیشن کے ساتھ آپ کو جمع کروانے چاہیے تھے، آپ نے وہ جمع نہیں کروائے، اور یہ پوچھا گیا کہ کس بنا پہ آپ انہیں نائل کروانا چاہتے ہیں، تو وہ کوئی سپورٹڈ ڈاکومنٹ موجود نہیں تھا اس پٹیشن میں، کہ وہ کہتے تھے چیئرمین کا ڈاکومنٹ میں پیش کرتا ہوں، لیکن وہ بعد میں الیکشن کمیشن نے اجازت نہیں دی، تو اس وقت پہلے وہ انہوں نے ساتھ سپورٹنگ ڈاکومنٹ نہیں لگایا۔ تو یہ فیصلہ جو ہے یہ تحریک انصاف کے لوگوں کے حق، یعنی یہ تحریک انصاف کو منحرف اراکین کے حق میں آ گیا ہے۔ اب دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اس پہ بڑا غم و غصہ کر رہی ہے۔ سیکرٹری جنرل اسد عمر جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے سابق وزیر، انہوں نے اس پہ بڑی مایوسی کا اظہار کیا ہے، اور اس سے پہلے اگر الیکشن کمیشن اور پاکستان تحریک انصاف کا آپس میں تعلق کی بات کریں تو بڑا مطلب اتار چڑھاؤ رہے ہیں، اور پہلے عمران خان کہتے تھے کہ چیف الیکشن کمیشنر ہماری مرضی کا ہے، لیکن اب عمران خان صاحب ان کے ریزگنیشن کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ابھی تک ایک پریس کانفرنس جو انہوں نے پی ایم سے ہٹنے کے بعد کی، جس میں ہمارے ساتھ ایک ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا، جس میں پی ایف یو جے، آر آئی یو جے، نیشنل پریس کلب نے احتجاج کیا، پورے پاکستان میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے، اس کی کنڈیم کیا گیا، تو اس پریس کانفرنس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ ان کے ریزائن کا مطالبہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ نیوٹرل نہیں رہے ہیں۔ تو آج کا، اور پھر عمران خان تنقید کرتے رہے کہ جی اس پہ الیکشن کمیشن بیٹھا ہوا ہے، الیکشن کمیشن کیوں نہیں فیصلہ دے رہا، لیکن آج کا جو فیصلہ ہے وہ قطعی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو پسند
نہیں ہے، اور بڑے واضح طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو بالکل ون سائیڈڈ قسم کا فیصلہ ہے، اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے، وہ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ میں کوئی بہت بڑا ریلیف مل جائے، کیونکہ یہ ایمبٹ آتا ہے، الیکشن کمیشن کی ایمبٹ کا معاملہ ہے، تو الیکشن کمیشن ہی الیکشن کے معاملات دیکھتا ہے، نیل کرنا، اہل قرار دینا، یا وہ آرٹیکل 63 یہ سارا الیکشن کمیشن کے انڈر ہوتا ہے، لیکن سپریم کورٹ جا سکتا ہے، اگر جاتے ہیں اپیل کرتے ہیں تو فیصل واڈا کے معاملے میں دیکھ لیا، سپریم کورٹ عام طور پہ الیکشن کمیشن کے خلاف فیصلہ نہیں دیتی ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن کے معاملات وہی دیکھے تو اچھا ہے، اس لیے فیصل واڈا کو بھی وہاں سے ریلیف نہیں ملا تھا، تو مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کو کوئی ریلیف مل پائے، تو یہ ایک بڑا دھچکا ہے، سیٹ بیک ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، ان کے ورکر کے لیے، ان کے اس بیانیے کے لیے جو وہ بیانیاں بنائے ہوئے تھے۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ انہوں نے پارٹی کے کوئی ایسی 63 والی خلاف ورزی نہیں کی کہ ان کو جو ہے وہ نیل کرا دیا جائے۔ یہ دوسرا معاملہ تھا۔ تیسرا معاملہ جو ہم نے رن ڈاؤن میں اپنے میں یا ہیڈ لائن میں پہلے نمبر پہ رکھا تھا، وہ تھا پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت، وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ اپنی کابینہ کو لے کے نواز شریف کو ملنے گئے ہوئے ہیں۔ مطلب عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہ ملک جو قرضوں میں جکڑا ہوا ہے اس کی پوری اس وقت تقریباً کابینہ جو ہے وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے، وزیر داخلہ باہر بیٹھا ہوا ہے، وزیر وہ کیا اس کا خزانہ باہر بیٹھا ہوا ہے، ریلوے باہر بیٹھا ہوا ہے، باقی جو بھی اہم توانائی باہر بیٹھا ہوا ہے، وزیر اطلاعات باہر بیٹھی ہوئی ہیں، جو اہم وزارتیں ہیں ایک بلاول کو چھوڑ کے، کیونکہ وہ تو وزیر خارجہ ہیں اور وہ پارٹی کے بھی نہیں ہے، تو یہ پارٹی کی مشاورت تھی۔ تو میاں صاحب نے کہا کہ یہ آن لائن نہیں ہو سکتی، یہ ویڈیو لنک پہ نہیں ہو سکتی، یہ آپ آئیں گے تب ہی ہوگی۔ مطلب کون سی ایسی مشاورت تھی؟ بہرحال ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کل آصف علی زرداری سے بات کرنے سے پہلے تک میاں صاحب بڑے اگریسو موڈ میں تھے۔ میاں صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ بٹرے کیا گیا ہے، ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ کہیں سے انہیں جو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو جو 1 سال 8 ماہ دیے جائیں گے بڑے سکون کے دیے جائیں گے، کوئی احتجاج نہیں ہوں گے، اور آپ تھوڑا اکانومی کو سیدھا کیجئے گا، کچھ قانون سازی کیجئے گا، اس کے بعد الیکشن ہوں گے۔ تو میاں صاحب کا یہ خیال ہے کہ اب مہنگائی آنے والی ہے، پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانی ہیں، بجلی، گیس، آئی ایم ایف کو اگر راضی کرنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا، اور اگر آئی ایم ایف کو راضی نہیں کرتے تو پھر سسٹم نہیں چلے گا۔ تو میاں صاحب کا یہ خیال ہے کہ جن لوگوں نے ان سے باتیں کی تھے وہ بٹرے کر رہے ہیں، عمران خان بھی جلسے کر رہے ہیں، کوئی سابق لوگوں کے خلاف مقدمے بھی نہیں بنے، تو میاں صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ ہم جلدی الیکشن میں چلے جائیں، اور الیکشن میں جا کے ہم وہ جناب اپنے معاملات سیدھے کریں، ہم پہ ایسا نہ ہو کہ یہ سارا عمران خان کی ناقص کارکردگی کا وزن ہمیں اٹھانا پڑے اور ہمیں الیکشن میں نقصان ہو۔ اب دوسری جانب سے 2 اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں میاں صاحب سے، ایک نجم سیٹھی کی، ایک محسن بیگ کی۔ محسن بیگ کس کو ریپریزینٹ کرتا ہے، نجم سیٹھی آج کل کس کی تعریف کر رہے ہیں، یہ ذرا کہانی کوئی اتنی مشکل نہیں ہے۔ تو میاں صاحب کو کوئی میسیج کمیونیکیٹ کیا گیا ہے، کوئی کہا گیا ہے کہ جو معاملات تھے اس کے مطابق آپ ٹینشن نہ لیں، بادشاہ کو حوصلہ کرو، کر لیں گے معاملات کے مطابق چلیں گے، ٹھیک ہے کر لیں گے، نہیں ایسے نہیں۔ میاں صاحب غصہ، اور میاں وہ نجم سیٹھی صاحب پرانے اور تعلق، یہ مطلب ایسی باتیں کی گئی نا۔ تو نجم سیٹھی اور محسن بیگ مرزا کا ملنا، محسن جمیل بیگ کا ملنا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ یہ میرے جو ذرائع بتا رہے ہیں، رمضانی صاحب بتا رہے ہیں، میسیج لے کے گئے تھے اور وہ میسیج انہوں نے انہیں دے دیا ہے۔ اس کے بعد پھر آصف علی زرداری کی کال گئی ہے، آصف علی زرداری نے انہیں اس بات پہ منا لیا ہے کہ اگلے 3-4 ماہ ہم نے حکومت کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں آصف علی زرداری کا تو اسٹیک پہ ہے کچھ نہیں، آصف علی زرداری پہ تو وزن آئے گا نہیں، یہ وزن آئے گا میاں صاحب پہ، جن کے وزیر اعظم ہیں، وہ جن کے وزیر خزانہ ہیں، جن کے وزیر داخلہ ہیں۔ اگر پی ٹی آئی مارچ بھی کرتی ہے تو وزیر داخلہ کو روکنا پڑے گا۔ تو میرے خیال میں جو ملائی ہے نا وہ سائڈ سے زرداری صاحب کھا رہے ہیں، اور میاں صاحب کو انہوں نے اس بات پہ منا لیا ہے کہ آپ نے مطلب ابھی ہم نے نہیں دینا، پھر کچھ سلیکٹڈ آ جائے گا۔ تو میاں صاحب کو تھوڑا سا انہوں نے ڈرایا بھی ہے کہ اگر آپ ابھی دے دیں گے تو پھر عمران خان جیسا آئے گا، اتنی ہماری محنت کا فائدہ کیا، یہ وہ کہانیاں انہوں نے سنائی ہے، نیب کو ہم نے ایسے کرنا ہے، ریفارمز لانے ہیں، الیکشن ایکٹ فلاں فلاں فلاں۔ اب اس میں زرداری صاحب کامیاب ہو گیا۔ بڑی خبر جو آنے والی تھی وہ تو خیر نہیں آ رہی جس انداز میں آنی تھی، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو یہ تھی کہ الیکشن جلدی ہونے جا رہے ہیں، تو وہ تو نہیں، اب 3-4 ماہ بعد الیکشن ہوں گے۔ اور آصف علی زرداری نے بھی اس کا ذکر کر دیا۔ پاکستان میں آج پیالی میں طوفان آیا جب فرد جوید ہیں، بی بی سی کی رپورٹر، بڑی اچھی جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک خواجہ آصف کا انٹرویو کیا ان کے جانے سے پہلے، آج بی بی سی نے چلایا، جس میں انہوں نے کہا کہ
نیا وزیر اعظم بھی آ کے جو ہے وہ DGISI کا انتخاب کر سکتا ہے، آرمی چیف کا انتخاب کر سکتا ہے، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ الیکشن جلدی ہونے والے ہیں، تو اسف علی زرداری نے اس کو کیٹیگریکلی کہا کہ میری میاں صاحب سے بات ہوئی ہے، کوئی الیکشن جلدی نہیں ہونے والے۔ تو اب اور پھر خواجہ اعظم نے یہ کہا کہ جی فیض حمید بھی اگر سینیٹری میں ہوئے دیکھا جائے گا، اگر ان کا نام آتا ہے تو تھوڑا سا جو ہے خواجہ اعظم نے، کیونکہ وزیر دفاع بھی ہے نا، تو انہیں تو تھوڑی بیلنس بات کرنی تھی۔ جو بات کی آج زرداری صاحب نے بالکل اس سے ہٹ کے بات کی۔ زرداری صاحب نے تاک کے وہاں پہ حملہ کیا ہے جہاں سے انہیں یہ تھا کہ انہیں گرم ہوائیں آئی ہیں۔ آج انہوں نے زرداری صاحب نے وہ جیل کی بھی ذکر کیا کہ جیل کے بھی اصول ہوتے ہیں، مجھے نماز عید نہیں پڑھنے دی گئی، فلاں فلاں، اس طرح کی انہوں نے بات کی۔ خیر اب جو ہے وہ لندن سے یہ خبر ہے کہ شہباز شریف قوم سے خطاب کریں گے واپسی پہ آنے کے بعد، قوم کو اعتماد میں لیں گے، مہنگائی کا بتائیں گے، یہ بتائیں گے عالمی، وہی جو عمران خان صاحب بتاتے تھے نا کہ اس وقت نون لیگ تنقید کرتی تھی، اب جو ہے شہباز شریف بتائیں گے تو یہ PTI والے تنقید کریں۔ عالمی دنیا میں پٹرول کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، ہمیں پٹرول کی قیمت بڑھانی پڑے گی، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، ہمیں تھوڑے سے اپنے اخراجات پہ کٹ لگانا پڑے گا، ہم کوشش کر رہے ہیں، پہلی حکومت نے تباہ و برباد کر دیا۔ وہ آ کے قوم کو ان چیزوں پہ اس انداز میں اعتماد میں لیں گے۔ 1-on-1 ملاقات جو ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے مابین ہو چکی ہے، اور وزراء کے ساتھ بھی ملاقات ہو چکی ہے، حکمت عملی اپنی تشکیل دے دی گئی ہے۔ وہی مریم نواز A-B ٹیم مریم نواز کھل کے تنقید کریں گی، اگریسو جائیں گی، شہباز شریف جو ہیں وہ حکومت چلائیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ باقی معاملات جو ہیں ٹکٹوں کے معاملات ابھی سے دیکھے جانے شروع ہو گئے ہیں، پھر الیکشن کب کروانا ہے، کیئر ٹیکر، وہ تمام معاملات اس حوالے سے گفتگو ہے۔ میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے بھی ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس شہباز شریف کے ٹور میں گفتگو ہوئی ہے۔ تو یہ 3 خبریں تھیں، ذرا ویلاگ لمبا ہو گیا تو میں نے کہا کہ ان کو ادھر ہی رکیں۔ کچھ اور چیزیں بھی تھیں ایکسکلوسیو آپ کے سامنے لانے والی تھی، وہ اگلے ویلاگ میں لائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، اپنے ہوسٹ سید اون شرازی کو دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔